ہمارے پاس نوافل نہیں پڑھتے تو لوگ اعتراض کرتے ہیں یہ مہدوی لوگ نوافل نہیں پڑھتے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں آپ سے چیلنج کے ساتھ، ثابت کرے کوئی کہ رسول اللہ نے نوافل پڑھے ہیں؟ کب؟ فجر کی فرض نمازوں کے بعد جو سنتیں ہیں وہ پڑھی اور ہم بھی پڑھتے ہیں۔ میں کیا بات کر رہا ہوں؟ نوافل کی۔ کوئی ثابت کر دے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوافل پڑھے ہیں۔ اب آج لوگ کیا کرتے ہیں؟ عشاء کی نماز کے بعد 12 رکعت کیا ہے؟ نوافل، زائد چیزیں۔ ہم کہتے ہیں بھلے آدمی تو فرض بھی برابر ادا نہیں کیا تو زائد کیا پڑے گا؟ تو سر سجدے میں خیال کہاں ہے تیرا؟ بازار میں۔ اب تو نوافل بھی پڑھ رہا ہے۔ ارے پہلے فرض تو پڑھنا سیکھ۔ جس کے دربار میں سجدہ کر رہا ہے اس کے دربار میں تو پہلے پہنچ، اس کے بعد نوافل ادا کر۔ کیسے نوافل ادا کرنا ہے؟ اور کیا رسول اللہ نے نوافل ادا کی؟ کیا رسول اللہ نے نوافل ادا کی؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کی؟ آج حالت کیا ہے؟ ہر نماز ختم ہونے کی دیر اس کے فوراً بعد اے اللہ اے اللہ۔ ارے یہ عجیب بے وقوفی ہے۔ بادشاہ کے محل میں ہم چلے گئے نہیں، ڈپٹی کمشنر کے پاس ہم گئے، ایک عرضی تھی ہماری، عرضی لے کر گئے۔ ڈپٹی کمشنر نے ہم کو بلایا، بٹھایا، ہم آدھا گھنٹے اس سے بات چیت کرتے رہے۔ آدھے گھنٹے کے بعد جب وقت ہو گیا ہمارے انٹرویو کا، واپس آ گئے اور گیٹ کے پاس کھڑے ہو کر ڈپٹی کمشنر صاحب یہ میری عرضی ہے، اس کو آپ قبول کرو۔ ڈپٹی کمشنر بولے گا ارے بھلے آدمی، میرے پاس آدھا گھنٹہ بیٹھا تھا، تجھے کیا کرنا چاہیے تھا؟ پیش کرتا، میں مقبول قبول کرتا یا رد کرتا؟ یہاں تو منہ کھولا ہی نہیں، باہر نکل کر دربار گیٹ کے پاس کھڑے ہو کر پکارتا ہے۔ وہی حالت ہے ان لوگوں کی نماز میں، سبحان ربی الاعلیٰ، اللہ کے دربار میں ہوں۔ ارے اللہ کے دربار میں ہے تو مانگ لے۔ سلام پھیرنے کے بعد باہر نکل کر بولتا ہے اے اللہ مجھے یہ دے دے، اے اللہ مجھے یہ دے دے، تو اللہ کہے گا دربار میں آیا تو مانگا نہیں، گیٹ کے پاس جا کر اب مانگ رہا ہے۔ ارے تجھے مانگنا تھا تو دربار میں جب آیا تھا، سجدے میں سر رکھا تھا اور کہتا تھا سبحان ربی الاعلیٰ، تو اسی وقت میں مانگ لیتا۔ تجھے بچہ چاہیے تھا مانگ لیتا، تجھے قرضہ ادا کرنا چاہیے، جو بھی مانگتا۔ دربار میں جب آیا تو مانگنا تھا، دربار سے باہر نکل کر مانگ رہا ہے، یہ کیسی بات ہے؟ یہ میرے سامنے فرمایا کہ نہیں، اللہ کے دربار میں جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، وہاں مانگ لو۔ مانگنے کے طریقے کیا بتائے؟ جب تحیۃ الوضو کے 2 رکعت پڑھو، اس کے بعد جب سجدے میں جاؤ تو وہاں سجدہ مناجات ہے، وہاں اللہ سے سر گوشی میں جو مانگنا چاہتے ہیں مانگو، اور ایسا مانگو کہ بازو والے کو خبر نہ ہو۔ اب یہاں تو سب سے مانگتے ہیں اللہ شادی ہو کر 15 سال مجھے اولاد نہیں ہے، اولاد دے، تو بازو والے سن لیتے ہیں کہ اسے اولاد نہیں ہوئی ہے۔ اے اللہ قرضہ ادا کر دے، ٹھیک ہے۔ اے اللہ میری جورو بات نہیں سنتی، لڑتی رہتی ہے، تو تمہارا پورا بھنڈوال پبلک کے سامنے جا رہا ہے۔ مہدی موعود نے کہا مانگو، سجدے میں سر رکھو اور اللہ تعالیٰ سے ایسا مانگو کہ بازو والے کو تمہارے حالات کی خبر نہ ہو۔ یہ چیز صحیح ہے یا وہ چیز صحیح تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگنے کا طریقہ بتایا، جو مناجات کرنے کا۔ ایک مالدار دکاندار غریب باغ والا آیا، یا رسول اللہ کیا ہے بھائی، میں بہت پریشان ہوں۔ کیا بات ہے؟ کہا کہ
پیداوار کم ہو رہی ہے، قرضدار آ کر میرے پاس مانگتا رہتا ہے، 1 سال گزر بھی نہیں پاتا، پھر وہ سود میں پڑ جاتا ہے، میں ادا کرتے کرتے تھک گیا ہوں، تو اس لیے چاہتا ہوں کہ آپ آ کر دعا کریں۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ چلو تمہارے باغ کو میں آتا ہوں۔ رسول اللہ تشریف لے گئے، وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی، پھر سجدے میں جا کر آپ نے اللہ سے دعا مانگی۔ جب سجدے سے سر اٹھائے تو آپ نے میں تیرے پاس کیا ہے؟ تو بولے یہ ہے۔ آپ نے منگا کر اپنا کپڑا اس پہ اڑا دیا، میں تیرے وہ جتنے قرضدار ہیں بلا سکتا ہوں۔ اس نے آواز لگائی، آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے اٹھا کر دینا شروع کیا۔ وہ صحابی کہتے ہیں سب قرضہ ادا ہو گیا، جیسا تھا مال ویسا پھر بھی باقی رہ گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باغ میں جا کر وضو دگانا پڑھا، دعا کی، اور اس کا جو کام تھا وہ کام پورا ہو گیا، کسی کو خبر نہیں۔ اس لیے ہمارے پاس وضو کے بعد 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھو اور سجدے میں جا کر مناجات کے تم دعا کرو اللہ تبارک و تعالیٰ سے، تمہارا بھرم بھی رہ جائے گا، تمہارا مطلب بھی نکل جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری دعا بھی سن لے گا۔ تو مہدی موعود نے جو کام ہم کو بتائے ہیں وہ سب کے سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیے ہوئے ہیں۔ لوگ اس کو نہیں سنتے اور جو نہیں ہے اس کو کرنے لگ جاتے ہیں۔ اسی لیے امامنا مہدی موعود علیہ السلام کی مہدیت برحق ہے، اس لیے کہ مہدی موعود کے پاس صرف 2 ہی چیزیں ہیں، ایک مذہب ماں کتاب اللہ اور دوسرے اتباع محمد رسول اللہ۔